السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے عزیزو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ایسے ہی نماز کا سیکھنا بھی ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ ہماری باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کے مخصوص طریقے پر اور پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا اور پیروں کا اور زبان کا صحیح استعمال ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی ہماری نماز ہو جائے۔ فضائل کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، اور یہ دھیان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدے اور قاعدے میں یہ دھیان جمایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور نماز جو ہے فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے اور کوئی قاعدے کی حالت میں ہے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ادا کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس طرح سے ادا کرو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کیا جائے، نماز کے مسائل سیکھ کر اور فضائل کو دھیان میں رکھ کر ادا کیا جائے، اور ہر نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس کو ادا کیا جائے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھا جائے نماز میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل نماز کا طریقہ بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اور قاعدے میں نگاہیں ہماری کہاں ہونی چاہیے، اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ذرا سی بھی کہیں سے بھی اسکپ کر دی تو آپ کو بہت ہی اہم معلومات جو آپ کو ہونی چاہیے تھی وہ آپ مس کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ نماز کی نیت چاہے دل سے کرے یا زبان سے کہہ لے، نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مثلاً فرض نماز ادا کر رہے ہیں، وتر، نفل یا سنت، جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو نیت اس طریقے سے کریں گے کہ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اس کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے، آمین۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت پڑھنی ہے قرآن کریم کی، جہاں سے بھی آپ کو یاد ہو۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، اور رکوع میں ہمیں 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تسمیع پڑھیں گے، یعنی رکوع سے جب ہم سیدھا کھڑے ہوں گے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد تحمید پڑھنی ہے، یعنی ربنا لک الحمد۔ پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر سجدے میں ہمیں 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر، یہ کہہ کر پھر ہم دوبارہ سے 3 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم الحمد شریف پڑھیں گے، پوری مکمل پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے جون سی بھی ہمیں یاد ہو۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح جو ابھی آپ کو بتائی گئی، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں گے، تب پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر اس کے بعد بولیں گے ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہم نے 2 رکعت کو مکمل کر لیا۔ اب 2 رکعت میں ہمیں بیٹھنا ہے، تب تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد کہیں گے اشہد ان لا الہ، الہ پر ہمیں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اشارتاً اٹھانا ہے، اور اتنا نہیں اٹھانا کہ اشارہ آسمان کی طرف ہو، بلکہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور الہ پر ہمیں انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ پر ہمیں انگلی کو نیچے گرا دینا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد ہمیں دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اس کے بعد ہمیں ربنا پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد ہم دونوں طرف اپنے چہرے کو گھمائیں گے۔ پہلے داہنی طرف چہرے کو گھمائیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایسے ہی ایک اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔